تو اس سے آبویسلی پاکستان میں سرمایہ کاری بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. تو جے سی سی میٹنگ میں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ جھجک جو ہے یہ ہمارے چائنیز پارٹنرز میں بھی مجھے محسوس ہوئی. ان کی گفتگو سے یہ باتیں جو تھیں ہم نے اس کو محسوس کیا, میں نے بھی اور میری منسٹری کے باقی آفیسرز نے. تو اگر ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اور اگر ملک کے اندر جو ایک جمہوری مستقبل ہے اس کے بارے میں یا جمہوری نظام کے بارے میں شبہات پائے جائیں گے یا سوالیہ نشان اٹھائے جائیں گے, یا یہ جو دھرنا پالیٹکس ہے جس نے کباڑا کر کے رکھ دیا اس ملک میں, ریاستی اسٹرکچر کو بڑا نقصان پہنچایا ہے, اگر یہ خدا نخواستہ سلسلہ جاری رہا تو پاکستان کی اکانومی کو بھی نقصان ہوگا, بہت زیادہ آلریڈی ہو چکا ہے. اور جو لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ بیرون ملک پاکستان نہیں ہے یا ہمارے دوست ممالک ہیں, یقینی طور پہ ان پر بھی منفی اثرات پڑیں گے. سر دھرنے جب بھی ہوتے ہیں, آپ نے کہا دھرنے اتنے اکانومی کو بھی متاثر کر رہے ہیں, جب بھی ہوتے ہیں دھرنے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار 126 دن کے بعد ایک حادثہ ہوا, ایک سانحہ گزرا تب ختم ہوا. اس بار 22 دن تک چلا, سیاسی لوگ حل نہیں کر سکے, ایک پھر سالس ہے اور اس پر ابھی تک باتیں ہو رہی ہیں. سیاسی لوگ کیوں ناکام ہو جاتے ہیں ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنے میں؟ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. بدقسمتی سے جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اسٹرکچر میں بھی کمزوریاں آئی ہوئی ہیں, اور یہ جو ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد چونکہ جن کا قصور کس کا تھا کس کا نہیں تھا, لیکن پھر اس کے بعد آرڈرز دیے گئے اور قتل کے مقدمے بن گئے. پھر اسلام آباد میں دھرنا ہوا, اس پر بھی قتل کے مقدمے ہم پر بنے, حالانکہ انہوں نے اسٹیٹ چینل کو اٹیک کیا تھا اور انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو اور پارلیمنٹ ہاؤس کو اٹیک کیا تھا. تو جب ملک کا وزیر اعظم یا وزراء جو کام سرکاری کر رہے ہوتے ہیں ان کو بجائے پروٹیکشن ملنے کے ان کو ملزموں اور مجرموں کے کٹہرے میں آپ لا کے کھڑا کر دیں گے, پھر آپ یہ توقع نہ کریں سول ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ پرفارم کرے گی. تو یہ جو آج آپ کمزوری دیکھ رہے ہیں ریاستی اسٹرکچر میں اور سول ایڈمنسٹریشن میں, اس کی بنیاد رکھی گئی ہے دھرنا سیاست سے, اور جب تک یہ دھرنا سیاست کرنے والے باز نہیں آئیں گے سول ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ کمزوری بدقسمتی سے رہ سکتی ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ مثبت کردار تھا سیکیورٹی ایجنسیز کا بھی, میں اس کو ذاتی طور پہ میرے نالج میں ہیں یہ چیزیں, لیکن ایک ایسی سچویشن بن گئی تھی جس میں خون خرابے سے بچنے کے لیے سول حکومت نے فوجی قیادت سے بات کی اور پھر مل کے اس کو ریزالو کیا گیا. اس پر آپ بات بھی کر سکتے ہیں, اس پہ سوال بھی اٹھائے جا سکتے ہیں, اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزیں بائی بک نہیں ہیں, لیکن جب آپ کے سامنے ایک بڑا مقصد ہو اور مذہبی انتہا پسندی کو خاص طور پہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہو اور نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جو ہے وہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہو, تو پھر شاید کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ آپ ہر حالت میں فساد اور انتشار کو روکیں. اور جب آپ کو فساد اور انتشار